آواز نہیں آ رہی مجھے. تم نے کیا سننا ہے؟ میں تمہیں بولوں گا تمہارے ساتھ. کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا نا مجھے؟ نہیں. اوکے. سٹارٹ میں نے کرنا ہے, پھر میں جب تمہارے حوالے کروں گا تم نے وہ پڑھ دینا ہے, اور پھر آپ کی طرف پھر تم نے کہنا کہ ہاں جی آپ اس پر کیا کہیں گے. کہ اس دن کو کیا آج کی جنریشن اس طرح سے مناتی ہے, یہ پوچھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے. جی ہاں مجھے خبر ہے. جس طرح پاکستان نے آج کے دن ایک بڑا کام کیا اور ایسا کام کیا جس کے وجہ سے آج ہم سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی عوام ہو, پاکستان کی خواص ہو, اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت اور تمام لوگ جنہوں نے اس تمام کار خیر میں حصہ ملایا, وہ آج سرخرو ہیں. اور ہم پوری دبنگ طریقے سے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں علیزہ ترابی. آپ کیا کہیں گی اس پر علیزہ ترابی؟ بہت شکریہ غفاری صاحب اتنے خوبصورت تعارف کے لیے. جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ غفاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے دن کو ڈسکرائب کیا, یوم تکبیر کو. تو اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ناظرین یوم تکبیر یعنی کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب پوری قوم نے غیر متزلزل عزم, قومی وحدت اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا تھا. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب جوہری دھماکے کر کے نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت پر ہرگز غافل نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف, صدر مملکت آصف علی زرداری اور چاروں مسلح افواج کے سربراہان نے یوم تکبیر کے حوالے سے پیغامات دیے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت مختلف شخصیات کی جانب سے بھی یوم تکبیر کی مبارکباد دی گئی. اس پر مزید بات میں کرنا چاہوں گی غفاری صاحب سے کہ کیا آج کے دور میں بھی ہماری جنریشن اس دن کے بارے میں جانتی ہے؟ کیا اسی پرعزم جوش کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے؟ جی بالکل, آج کا دن پوری قوم جو ہے وہ ہماری مناتی ہے. نہ صرف اس وقت کے لوگ جو آج بھی اس چیز کو چشمدید گواہ ہیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی تب جو جوش و خروش تھا, پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے, چاگی کے پہاڑ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. وہ شاید ویٹ کر رہے تھے کہ کب ایسا لمحہ آئے کہ ان کو بھی استعمال کیا جائے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں. اور آج اگر دیکھا جائے تو آج بھی کچھ فرق نہیں ہے. اس وقت ہم دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے, جبکہ آج ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ رکوا کر ایک بڑا کام کر رہے ہیں سفارتکاری میں. دیکھیں آپ وہی آج اس سٹیج پر ہیں ہم جس طرح 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک بڑا اعلان بھی کیا اور دھماکے کیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, کیونکہ دشمن ہمارا جو ہے اس وقت بڑا لہرا بہرا کے باتیں کر رہا تھا کہ ہم نے بڑا کام کیا اور ہم نے 5 دھماکے کر دیے, اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس دن ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور آج بھی ہم اسی طرح منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. یہی مئی اگر 1 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک کوشش کی تھی, لیکن اللہ کی مہربانی نے ہماری افواج, ہماری جو دبنگ افواج ہیں سید عاصم منیر کی قیادت میں, انہوں نے ایسا جواب دیا کہ ان کو یہ دن بھی یاد کروا دیا کہ 28 مئی بھی اسی مئی کے اندر آتا ہے, اور آپ نے اگر مئی کے اندر کوشش کی ہے تو ہم آپ کو مئی میں ہی جواب دیں گے. اور 4 روز میں ہم نے وہ جواب دیا کہ جو آج تک انہیں یاد ہوگا, اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جس طرح پاکستان نے سفارتکاری کی, اس کی مثال نہیں بنتی. اس دن کیا ہوا تھا, اس دن کو ہم ذرا یاد کرنے کے لیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آگے بات کو بڑھائیں گے. پہلے یہ رپورٹ دیکھیے کہ چاگی کے اندر اس دن دوپہر کو کیا ہوا تھا. مئی 1998 صرف ایک تاریخ نہیں, یہ تجدید وفا کا دن ہے, یہ قوم کی بقا کا دن ہے. یہ وہ تاریخی دن تھا جب قوم کے سینے میں دھڑکتے جذبہ ایمان نے دنیا کی طاقتوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنے دفاع اور سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان نے بلوچستان کے ضلع چاغی میں کامیابی کے ساتھ ایٹمی دھماکے کیے اور جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا. یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب پاکستانی قوم کا ایٹمی قوت بننے کا خواب
حقیقت میں تبدیل ہوا۔ چاغی کے صدیوں سے خاموش کھڑے پہاڑ شاید اسی لمحے کے منتظر تھے۔ ایک کے بعد ایک 5 دھماکوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. تیرہ مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کے توازن کو چیلنج کیا۔ ہندوستانی قیادت کے لب و لہجے میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب کشمیر پر جارحانہ قبضے اور پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان کے سامنے ایک کڑا امتحان تھا۔ دباؤ کے سامنے سر جھکا دیا جائے یا پھر قومی وقار، سلامتی اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے تاریخ کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا جائے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے ہر بار آزمایا، لیکن قوم کی سیاسی اور فوجی قیادت نے وہ راستہ منتخب کیا جس پر صرف غیرت مند قومیں چلتی ہیں۔ پاکستان سر نہیں جھکائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دکھائے۔ فضا میں گونجتے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا لیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان نے مئی کے اندر 13 مئی کے جواب میں 28 مئی کو بغیر کسی تاخیر کے وہ کر دکھایا جو شاید دشمن نے نہیں سوچا ہوگا۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے، اور ایک ایسا نوجوان جس نے بلوچستان کے اندر اپنی ساری زندگی گزاری، وہاں پر اللہ کی مہربانی سے اس وقت بھی وہ ایک عہدے پر براجمان ہے، لیکن انہوں نے کبھی عہدے کا فخر نہیں کیا، لیکن اس چیز کا فخر ضرور کیا ہے کہ ہی از اے پاکستانی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی ہیں بابر یوسف زئی۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ سلام غفاری صاحب۔ بابر صاحب، کتنا بڑا دن ہے یہ، ہم مئی جو ہے وہ پورے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے مارکہ حق منایا، آج ہم یوم مئی یوم تکبیر منا رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو بلوچستان کے باسی ہیں، آپ کے لیے تو یہ بہت زیادہ فخر کا دن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ غفاری صاحب۔ آپ میرے لیے جو ہے نا ایک ایکسپریشنز ہیں، اور جس طریقے سے آپ لوگ اپنے چینل پر پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ بلوچستان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کے چینل کی تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آج بہت بڑا دن ہے، یوم تکبیر پاکستان ہے، اور اس دن کو پورے پاکستان میں جو جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو 3 بہت بڑی خوشیاں دی ہیں۔ پہلی خوشی 14 اگست 1947 جب پاکستان آزاد ہوا۔ دوسری خوشی 28 مئی 1998 جب پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو بتایا کہ ہم اپنے دفاع پر، خود مختاری پر اور سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور تیسری خوشی گزشتہ سال 10-11 مئی جب ہم نے اپنے سے 7 گنا زیادہ طاقت والے دشمن کو دھول چٹائی اور اس کے وہ جو ناپاک عزائم تھے انہیں خاک میں ملایا اور اسے بتایا کہ پاکستان تم سے زیادہ بہتر جنگ جیتنا چاہتا ہے، پاکستان تم سے زیادہ بہتر جنگ لڑنا سکتا ہے اور تمہیں ہر محاذ پر شکست دے سکتا ہے۔ آج کا جو دن ہے، آج کے دن کے بارے میں جتنا بھی بولوں میرے خیال میں کم ہے۔ آج ایک ایسا دن ہے جس دن ہم ایک ناقابل تفسیر قوت بنے۔ 28 مئی 1998 کو ہم نے جو اس سے پہلے ہمارے اسی مہینے میں ہمارا جو دشمن ہے، عزیز دشمن، اس نے جو ہے نا ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ جو ہے پاکستان کو اب ہم کسی بھی طریقے سے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی، میں سلام پیش کرتا ہوں اس سیاسی قیادت کو، اس نے کسی دباؤ میں آئے بغیر، سیاسی قیادت پلس ملٹری قیادت، انہوں نے کسی دباؤ میں آئے بغیر پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنایا۔ ایٹمی دھماکے کیے بلوچستان کے مقام پہ، چاقی کا آپ نے نام سنا ہوگا، چاقی کے مقام پر یہ دھماکے ہوئے اور جو دشمن نے ہمارا ایک دھماکہ کیا تھا، ہم نے اس کے مقابلے میں 2 دھماکے کر ایٹمی ٹیسٹ کر کے، نیوکلیئر میزائل ٹیسٹ کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان سائنس کی ٹیکنالوجی ہو یا پاکستان ایٹامک ٹیکنالوجی ہو، کسی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ہمارے دشمن کو جو ہے وہ سانپ سوکھ گیا تھا، اتنی ہزیمت اسے اٹھانا پڑی کہ اس نے ایک دفعہ پھر 1999 میں 1999 میں کارگل میں ایک ہزیمت کرنا چاہی، اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہم سے پھر لڑنا چاہا اور اس کارگل کے محاذ پر بھی ہم نے اسے جو ہے نا بری طرح سے شکست دی۔ اور اب جیسے گزشتہ سال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے مئی کے ہی مہینے میں بھارت کو شکست دی تھی، ہم نے جس طریقے سے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی تھی،
بھارت اب اپنی پراکسیز کے ذریعے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے. 98 والے دھماکوں کے بعد تو اس کو اتنا دھچکا لگا تھا کہ اس نے جو ہے نا 99 میں ہم سے ڈائریکٹ جنگ کی. وہ اس پر بھی منہ کی کھانا پڑے گی. بابر یوسفزئی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ الحمدللہ الرٹ ہے، اور جب ہم ٹھان لیں تو ہم اس کو کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے ٹھانا 13 مئی کو انہوں نے دھماکے کیے، ہم نے کچھ ہی دنوں کے اندر اس کو جواب دیا. ہم نے ٹھانا، انہوں نے اس کو لاسٹ 22 اپریل کو 2025 میں انہوں نے اپنی سازش شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے 6 مئی کو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا. ہم نے 4 دن کے اندر ان کے چاروں شانے چت کر دیے، اور اگر وہ پراکسیز کے ذریعے آنا چاہ رہے تو اس میں بھی ہم تیار ہیں. الحمدللہ ہماری فوج ہر وقت الرٹ ہے. بابر صاحب یہ بتائیے کہ عید کیسے گزاری ہے آپ نے، کیونکہ ابھی عید کا آج دوسرا روز ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تو ساری عید فیلڈ میں گزری ہوگی، جس طرح آپ ماشاءاللہ عوام پسند انسان ہیں. غفاری صاحب، اس دفعہ بلوچستان میں ہم نے جو ہے عید بڑی سادگی سے منائی ہے، اور عید سادگی سے منانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے، عید سے 3 دن پہلے، بزدل دہشت گردوں نے، فتنۃ الہندوستان نے ہماری ایک جو ہے مسافر ٹرین کے اوپر جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا حملہ کیا تھا، جس میں ہمارے معصوم شہری عوام اور مسافر حضرات شہید ہوئے تھے. تو اس دفعہ ہم نے عید بڑی سادگی سے گزاری ہے. کل کا میرا پورا دن شہداء کے گھروں میں گزرا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی عید کی نماز پڑھ کر گئے ہیں جائے وقوع پر، جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا. متاثرین کے ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، ان کے غم میں ہم شریک تھے. سارا دن ہمارا کل شہداء کے گھروں میں گزرا ہے. آج کا دن بھی ہمارا جو ہے وہ تقریباً جو ہے آپ سمجھے کہ ہم شہداؤں کے پاس گئے، اور ہم اپنے شہداؤں کے خاندانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کے پیاروں نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم اپنے ہر شہید کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے. عید جو ہے اس دفعہ ہماری جو ہے سادگی سے گزری ہے، لیکن ایک بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے، نعمت ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ وہ جو جذبہ سنت ابراہیمی کے ذریعے اللہ پاک نے وہ جو قربانی اور وہ اثار کا جو ہمیں سبق دیا تھا، وہ جذبہ قربانی اثار ہمیں زندہ کرنا ہوگا. ہم پاکستان کے دشمن کو مل کر شکست دیں گے. اللہ کے حکم سے اس وقت ہمیں تھوڑی جو سختی کا سامنا ہے، تھوڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن جب ہمارے اندر وہی فلسفہ قربانی ہوگا تو انشاءاللہ ہم قربانی دے کر جذبے کے ساتھ، ہم کسی قربانی سے دریغ کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں. بابر یوسفزئی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم ہر وقت تیار ہیں، اور ہماری پاک افواج جو ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں اور ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ ذرا بتائیں کیسے آپ نے عید منائی، اور اس طرح کا جو دن ہوتا ہے یہ بھی کوئی عید سے کم نہیں ہوتا. یوم تکبیر ہمارا پاکستان کا ایک بڑا دن ہے. اگر 14 اگست کو دیکھ لیں، 23 مارچ کو دیکھ لیں، ابھی مارکہ حکم نے گزارا. آپ یہ دن کیسے گزارتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی قیمتی دن کے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو پورے جوش کے ساتھ اور اسی طریقے سے جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو ہمیشہ سے منایا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جیت ہے جو کہ اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمارا ملک پہلا وہ اسلامی ملک ہے جس نے ایٹمی طاقت بن کر دکھایا اور ایٹمی قوت سے اپنا نام بنایا. تو اس کو منانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے نئی جنریشن کو اس سے آگاہ کرنا، ان کو بھی اپنی بڑوں کی قربانیوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آخر اس ملک کو فتح کرنا ایک طرف اور اس کا نام بنانا ایک طرف تھا. اس کی عزت کو سنبھالے رکھنا ان کا فرض ہے، اولین فریضہ ہے، اور اس کو ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اکثر سڑکوں پر نکل کر اس کو بڑے ہی پرعزم طریقے سے مناتے ہیں. گھروں کی چھتوں پر اس کی پوری سجاوٹ ہوتی ہے، اور جس طرح کہ دیکھا جائے اسلامی بالکل علیزے ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے انسان موجود ہیں، بریگیڈیئر آصف ہارون، جنہوں نے اپنا وقت جو فوج میں گزارا وہ بھی دبنگ طریقے سے گزارا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو بھی اللہ کی مہربانی سے مٹی کی جو تراوت ہے، جو محبت ہے، اس میں سے نکھرتی ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک بریگیڈیئر صاحب. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اس کے بعد ایک اور، کیونکہ آج یوم تکبیر ہے تو اس کو بھی ہم عید سے کم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے. آپ کو اس کی بھی مبارک. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے ان لوگوں کو سمجھائیے جو کہ شاید نئے ہیں، ان کو نہیں پتا اس کی اہمیت کا. آپ ماشاءاللہ جس طرح اہمیت بتاتے ہیں کھل کے، وہ بڑا مزیدار طریقہ کار ہوتا ہے، اور آپ بڑا اچھے طریقے سے بولتے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے ہماری قسمت ایسی تھی کہ جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، اور جو انڈیا جو ہے وہ ہمارا پھر ایک ہمسایہ بن گیا، تو اس نے شروع دن سے پاکستان کو تسلیم
نہیں کیا اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے کانسپریسی استعمال کی، اپنے سائز، اپنی اسٹرینگتھ اور اپنی ملٹری پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہمیں نقصان پہنچانا شروع کیا، اور پھر آخر وہ 71 میں جو ہے کامیاب ہو گیا 2 لاکھ کرنے میں۔ تو پھر وہ ایک بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1974 میں اس نے اسمائلنگ بدھا جو ہے اس نے اپنا نیوکلیر وار بنا دیا، اور وہ بنایا بھی اس نے کینیڈا کی ریپروسیسنگ پلانٹ کی مدد سے اور ویسٹ کی مدد سے اور سوویت یونین کی مدد سے، اور وہ کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کے ملٹری جو اس کا جوہری پاور بننے کا۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں یاد ہوگا کہ پھر بھٹو نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہم مزید پاکستان کو جو ہے نا توڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انڈیا کے عزائم تو اسی طرح رہیں گے، تو ہمیں بھی ایک جوہری پاور بننا چاہیے۔ اور اس نے پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ کہوٹا میں رکھی، اور وہ پہلے تو ایٹامک انرجی والے جو ہیں وہ کرتے رہے، 3 جو ہے وہاں کے جو چیف تھے انہوں نے کیا، اور پھر 75 میں پھر ایکو خان صاحب نے جو ہے وہ جو ہے نا شروعات کی کہوٹا پلانٹ میں، اور پھر وہ رفتہ رفتہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور پائے تکمیل پہ جو ہے وہ 1998 میں مئی 28 آج کل جو دن ہے اس دن یہ ہوا۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ جو یہ تھی کہ انڈیا نے دوبارہ جو ہے 5 دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے، اور اس وقت بھی اڈوانی جیسے جو ان کے لیڈر تھے اس وقت بی جے پی کے، اس وقت وہ پاور میں تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے نا پاکستان کو اسی طریقے سے جو ہے نا شعلہ بیانی کی اور دھمکایا کہ اب آزاد کشمیر جو ہے وہ اب ہمارا حصہ بن کے رہے گا اور پاکستان ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے پاکستان نے کچھ ہی دنوں میں ثابت کیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اور تم تو صرف باتیں کرتے ہو یا سوچتے ہو، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور انہوں نے 13 مئی کو یہ دھماکے کیے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد 28 مئی کو پاکستان نے الحمدللہ چاگی کے اندر کامیاب دھماکے کیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب جاری رکھیے گا۔ جی بالکل صحیح ہے، اس نے 3 پہلے کیے، 2 بعد میں کیے، اور پھر ہماری جو شروعات ہوئی وہ 28 سے ہوئی، اور پھر 31 کو ہم نے 6واں بھی کیا کہ ہم 5 نہیں ہم 6 کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان کے اوپر کس قدر جو ہے ویسٹرن پریشر آیا، خاص کر امریکہ کا صدر جو اس وقت جو تھا، اور پھر یہ جو ٹونی بلیئر برطانیہ کا، یہاں تک کہ $5 بلین کی آفر بھی دی گئی، اور ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، اور ہمارے اندر بھی یہاں پر ایسی لابیز تھی جو کہ اینٹی جو تھے کہ جی وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑا نقصان ہر ٹائم پہ ہمارے ساتھ اندر میں اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ نے عید کیسے منائی ہے؟ پاکستان کی سر بلندی کی دعائیں کی ہیں آپ نے؟ جی عید منانے کا اس دفعہ مزہ بھی اس وجہ سے آیا کہ ہم جب یہ پاکستان کی جب دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف دنیا میں کس طریقے سے ہو رہی ہے، کس طریقے سے اظہرائی ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں اور جو ہے اندر خوشی دیتی ہے کہ پاکستان کو جو ساری دنیا نے جو لان تان کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا تھی جس نے ہمیں بدنام زمانہ یہ بنا دیا، اور ہر قسم کی تہمتیں جو ہیں ہم پہ لگائیں، اور ہمیں انہوں نے ارریلیونٹ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ناکارہ ملک ہے، دہشت گرد ملک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس تمام چیزیں جو ہے نا آج ہم نے دھو ڈالی، اور آج دنیا ہمیں ایک دوسری نظر سے یہ دیکھ رہی ہے، اور اتنی عزت اور پذیرائی پاکستان کی پوری تاریخ میں پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنا دشمن بھیانک ہے، خوفناک ہے، سازشی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصارت عطا کی ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکل میں ایک ایسی پرسنالٹی سے نوازا ہے جو کہ تمام تر ان سازشوں سے نپٹنا جانتے ہیں اور ہر طرح کے جواب دینا جانتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر آصف ہارون، آپ ہمیشہ بہت مزیدار باتیں کرتے ہیں اور بہت زبردست، ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج زبردست بیان دیا حنیف عباسی نے۔ آج وہ پنڈی کے اندر تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور یقین کریں انہوں نے وہ باتیں کی جو دل کو لگتی ہیں۔ اس کا ایک ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ ہم نے ریڈی کی ہے، وہ ذرا آپ سنیے۔
وہ بہت مزیدار انہوں نے باتیں کی, انہوں نے ہسٹری جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی. یہ ذرا لگائیے گا ذرا ساؤنڈ. لیکن فیصلہ ہو گیا رات کی تاریکی میں کہ ہندوستان کے حملے کا جواب دیا جائے گا, اور ایسا جواب دیا کہ چھٹی کا دودھ جو ہے وہ ہندوستان کو یاد آ گیا. آج ایک ذرا بڑے غور سے سنیے گا, مخالفت اپنی جگہ, ہم نے بھی ساری زندگی سیاسی مخالفتیں کی ہے, ساری زندگی سیاسی مخالفتیں کی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, اپنے تجربے سے بھی دیکھا. ہم نے بھی جب چاہا کسی کا برا, تو اس کا برا تو نہیں ہوا, ہمارا برا ہو گیا. کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے. عزت, ذلت, رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب آپ آجے پیچھے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کے لیے. یہ بات ہے 1974 کی, جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے. اس کے مقابلے میں اس وقت کا وزیر اعظم, کھلے دل سے کہیں, اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایٹمی قوت بنانا ہے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے. پھر ایک شیر ببر آیا جس نے پوری. جی بالکل, حنیف عباسی صاحب نے آج دل کی باتیں کی, اور وہ سب کے عوام کی دل کی باتیں ہیں. لیکن آج کے دن اگر تمام تر چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے علیزے, ہمارے شان, ہماری آن, ہمارے پیار, ہمارے بڑے, ہمارے رہبر, ہمارے پیار کرنے والے, ہمارے پاکستان کی مٹی سے اس طرح عشق رکھنے والے, جنہوں نے پاکستان کی آج کی جو تاریخ ہے اس کے اندر نہ صرف اپنا سنہرا نام لکھا, بلکہ پاکستان کا پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام پہنچایا جو کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. میری مراد ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے ساتھ جو آخری ایام میں ساتھ رہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان سے بات کرتے رہے. ہمارے پیارے بھائی ہیں چودھری مدثر, ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. السلام علیکم مدثر چودھری صاحب. وعلیکم السلام. مدثر چودھری صاحب, آج کا دن ہمیں محبت یاد کرواتا ہے اپنے قائد, اپنے سب سے پیارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی, اور ان کا جو پیار ہے اور ان کی جو عزت ہے وہ اس دن کی مناسبت سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ آخری ایام گزارے, آپ ان کا ذرا کیا مطمع نظر تھا, وہ کیسے مناتے تھے یوم تکبیر, اور کیا کہتے تھے, وہ ذرا بتائیے گا. سر, ڈاکٹر عبدالقدیر خان سب کو پتہ ہے صرف ہمارے محسن نہیں بلکہ پوری امت مسلمان کے محسن تھے. اور آج کا جو دن ہے, آج کا دن ہی ایسا دن ہے جس کی وجہ سے ابھی جتنی جنگیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں, ایران کی دوسری تیسری, ان میں اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تو اب قطر زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی, وہ 28 مئی کا دن ہے جب ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو میسج چلا گیا کہ جو بھی ادھر دیکھے گا وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا. تو وہ ایک میسج جو ہے یہ ہمارا پاکستان نہ صرف قائد اعظم نے بنایا, علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اس کو اتنا سیکیور کر دیا کہ اب الحمدللہ کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا. آج کا دن ہمارے ایک بہت اہم دنوں میں سے ہے. دوسری چیز یہ کہ آخری ایام میں میرا ان کے ساتھ کچھ کیسز تھے, میں ان کے ذاتی وکیلوں میں سے ایک وکیل تھا. میں 2019 سے لے کر ان کی ٹل اس دنیا سے جانے تک میں ان کے ساتھ رہا. بس ساتھ رہا کہ ان کے ساتھ مقدمے بازی جو ان کی جو کوئی معاملات ان کے چل رہے تھے وہ فصلی طور پہ میں دیکھ رہا تھا. لاہور ہائی کورٹ سے لے کر تو سپریم کورٹ میں بطور معاون وکیل کے طور پہ پیش ہوتا رہا, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرتا تھا. اسلام آباد بھی جایا کرتے تھے تو ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھی. بالکل ملاقاتیں آپ کی ہوتی رہتی تھی. کوئی واقعہ ایسا آپ کو یاد ہو جو کہ آپ کہیں کہ وہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے ڈاکٹر AQ خان, کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی محبت بھی رکھتے تھے, آپ کے ساتھ بڑا ٹائم بھی گزارا, کوئی ایسی بات جو انہوں نے آپ کو بتائی ہو کہ آپ اگر میں نہیں رہتا تو اپنے میری عوام تک یہ میسج پہنچانا؟ صرف مجھ سے نہیں, وہ ہر ایک انسان سے محبت کرنے والے انسان تھے, سب سے محبت کرتے تھے. اور جو ہم ان کی جو کیسز ہم لے کے گئے تھے
हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में वो केस था क्या? वो यही तो केस था कि मैं अपनी पब्लिक के दरमियान आना चाहता हूँ, ये केस था उनका कि मैं अपनी सिक्योरिटी तो एक साइड से मुझे एक आज़ाद शहरी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि मैं लोगों के दरमियान आऊँ। यार कि ये मोहब्बत का सबसे बड़ा यही तो एक उनकी पर्सनैलिटी की शख्सियत, उनको किस मतलब कि वो घर में थे, सब कुछ मामला उनके, लेकिन ये एक ही मतलब कि आप उनकी अपनी आवाम से मोहब्बत इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते थे, वो तलबा से मिलना चाहते थे, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। और बात यही थी आखिरी दम तक यही था कि पाकिस्तान अक्सर और ये लोगों के साथ मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब। बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो करते थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर एक तोहफतन एहसान किया जो कि हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे बड़े, हमारे आने वाली नस्लें, वो तमाम तर जो हैं वो मकरूज हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान की, जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया। लीजिए, आप डॉक्टर ए.क्यू. खान के हवाले से कुछ कहेंगी? मैं उनके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये वाकई उनका एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे इस छोटे से मुल्क को, उन्होंने इस्लामी मुल्क को होने के साथ साथ इसको एक बहुत बड़ा एक एजाज़ बख्शा। उसी के साथ मैं थोड़ा सा गफारी साहब ये ऐड करना चाहूँगी कि जो 28 मई है ये सिर्फ एक धमाकों का दिन नहीं है, बल्कि ये एक हमारे बड़ों की जुर्रत है और उनकी एक मेहनत है, उनकी उस ताकत का नाम है जो कि हमारे आने वाली, मतलब कि मेरा तो आजकल की जो जनरेशन है जिसको जेन जी कहते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। उन बच्चों तक इस बात को पहुंचाना है कि इसको भी प्रॉपर उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए कि जिस तरह हम लोग अपनी कोई आजादी का दिन मनाते हैं या कोई ईद मनाते हैं। बिल्कुल, इस तरह ये दिन मनाया जाना चाहिए और मना भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और ये ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि समझ लें कि एक तारीख दान है, जिन्होंने अपने टाइम में कई दहाइयाँ जर्नलिज्म किया। मोहसिन रजा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मेरे लिए इज्जत के बायस हैं आप। थैंक यू। मोहसिन रजा खान साहब, आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। आपने जो उस वक्त के जज्बात हैं अपनी आंखों से देखे होंगे, उनको आप कैसे देखते हैं कि उस वक्त जो आवाम थी उनका जज्बात क्या थे, और आज अगर हम थोड़ा सा फर्क महसूस करें तो वो क्या फर्क होगा? मैं समझता हूँ कि यौम तकबीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा एक संगीन मील रखता है। पाकिस्तान ने इंडिया की जो धमकियाँ थी उसका भरपूर जवाब दिया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन की कई दफ़ा की 5 अरब डॉलर की पेशकश को ठुकरा के पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने का फैसला किया और उनके इस फैसले के नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि भारत समेत दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नहीं सोच सकता। अगर कोई इस पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता भी है तो पाकिस्तान का किफ़ायतन नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया था कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है। और अभी हाल ही में हमने मई में पिछले साल देखा है कि पाकिस्तान ने कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान की दफाई सलाहियत का इतना रोब और दबदबा था कि इंडिया के छक्के छूट गए और आलमी सतह पे भी इस जंग को बंद कराने के लिए सदर ट्रंप को मुदाखलत करनी पड़ी और मोदी जो थे वो उन्होंने सदर ट्रंप से बात की जंग बंद कराने की, और जंग की बंदिश के बाद भारत को पूरी दुनिया में एक सुर्खी का सामना करना पड़ा है। मोहसिन रजा खान साहब, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया कि किस तरह पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी ताकत रखने वाला है। आप मुझे ये बताइएगा कि जब इंडिया के पास ये सारा नॉलेज मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम करना चाहें तो 5 मिनट की गेम है कि इंडिया फना हो जाएगा, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता। अभी देखें फितनल हिंदुस्तान को, आप देख लें, प्रॉक्सी वार के जरिए वो हम पर हमले कर रहा है। हम उसको हर तरह से जवाब देना जानते हैं और हमने दे के दिखाया है, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें करता है। मुझे तो लगता है उसको अपनी कौम से प्यार नहीं है। देखें, भारत जो है पाकिस्तान का एक बुज़दिल दुश्मन है, वो सामने आने से घबराता है और इसी वजह से वो फितन और खारिज और हिंदुस्तान की सरपरस्ती करके पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा हर जगह पे
ایسے فطروں کو کچلا ہے اور ان کو شکست دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج پوری دنیا میں ایک اہم اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ ایران امریکہ جنگ میں بھی امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی یہ اتفاقی رائے تھا کہ ان کے درمیان ثالثی پاکستان کا رہے، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور وہ کسی بھی موقع پر کوئی چھوٹا قدم نہیں اٹھاتا۔ یا میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کے پیچھے کئی شخصیات ہیں، جن میں جو کارلی بھٹو سب سے نمایاں ہیں، ڈاکٹر قدیر ہیں، غلام شاہ خان ہیں، نواز شریف ہیں، ضیاء الحق ہیں، اور اس طرح بے شمار سیاستدان اور ٹیکنیشین ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دینے کے لیے بھرپور کام کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چھوٹے دل کے افراد کہیں کہ وہ ضیاء کا نام گول کر جاتے ہیں، کہیں کسی کا نام گول کر جاتے ہیں، لیکن ان حرکتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا کریڈٹ ہے پوری دنیا ان کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی۔ محسن صاحب، بس لاسٹ میں آپ سے اتنا پوچھوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہماری پوری قوم پر ایک احسان کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ الفاظ۔ ڈاکٹر قدیر کے جو قربانی ہے، نہ صرف انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ پاکستان میں انہوں نے کئی خدمت خلق کے پروجیکٹ بھی کیے، اور اس وجہ سے ڈاکٹر قدیر کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری روپ سے لکھا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض بزدل حکمرانوں نے ان کے پابندیاں بھی لگائیں اور ان کو امریکہ کے سامنے جھکنے پہ بھی مجبور کیا، لیکن آج بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر نے اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر تمام مصیبتیں مشکلات برداشت کی، لیکن اس وقت بھی آج سے ہی ہمیں دی۔ بہت شکریہ محسن صاحب، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی جو تعریف ہے وہ کی۔ اسی طرح ہم بھی پورا دن جو ہے یہ جو یوم تکبیر ہے اس کو اسی طرح ہی مناتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر جس نے بھی کردار ادا کیا ان تمام کرداروں کو ہم کچھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جا چکے ہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اس تمام تر کارنامے کو آغاز کیا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی طاقت ہم بنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تمام تر سینیریو جو ہے وہ چلتا رہا اور ڈاکٹر اے کیو خان نے آ کر اپنا کردار ادا کرنا سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے اوپر کئی دباؤ آئے انٹرنیشنل، لیکن اللہ کی مہربانی سے نہ جھکے نہ ڈرے اور ہم ڈٹے رہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دن آ گیا جب اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے چاگی میں جا کر یہ اپنی زیر نگرانی اور پاک افواج کے جو سربراہان تھے انہوں نے جا کر اپنی زیر نگرانی یہ دھماکے کروائے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے پیغام دیا کہ یہ جو چاگی میں پھٹنے والے میزائل ہیں یہ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تو اپنی جو نظریں ہیں وہ ذرا نیچے رکھنا۔ اور اللہ کی مہربانی سے تب سے لے کر اب تک پاکستان کے ہر پاکستانی کی نظریں بلند ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف عوان صاحب، جرنلزم میں ایک بڑا نام ہے اور میرے استاد ہیں، میں بالکل ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، اور انہوں نے بہت دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، لکھی ہوں گی، ہر سال ضرور یہ یوم تکبیر کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوگا۔ السلام علیکم عاطف صاحب۔ وعلیکم السلام جاوید غفاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لائن پہ دیا۔ عاطف عوان صاحب، یوم تکبیر ہے آج، تو اس کو ہم کیسے مناتے ہیں اور کس طرح ہم پہلے مناتے رہے ہیں، اور آج کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے منایا جانا چاہیے تھا یا ڈیفرنٹ طریقے سے منایا گیا، کیا کہیں گے؟ یوم تکبیر دیکھیے جی، 28 مئی 1988 یہ وہ دن ہے جو پاکستانی تاریخ کا سنہرا دن، پاکستانی تاریخ میں یہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، جس دن پاکستان اس قابل ہوا کہ اس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اس کو للکار کے کہا کہ اب سوچ لو، اب اگر ہماری طرف دیکھا، میلی آنکھ سے دیکھا، تو پھر تمہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے۔
اور اس کا آپ نے نتیجہ بھی دیکھا. گزشتہ سال مئی میں ایسا ہوا جب ہم مارکہ حق میں ہم نے دشمن کو یہ بتایا. اس سال یوم تکبیر منانے کا مقصد اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب 28 مئی 1988 کو ہم نے یہ دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے کیے، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی پاور کے طور پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا. اور پھر گزشتہ سال مارکہ حق میں بنیان المرصوص، آپریشن بنیان المرصوص ہوا اور مارکہ حق میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور پاکستان کو دنیا میں وہ مقام دیا کہ جس کا وہ حقدار ہے. اور اس دن کی وجہ سے یوم مئی کی 28 مئی کے یوم تکبیر کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناپوں چنے چبوائے. اور اس میں ساری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. ہر سال یہ ہمیں دن اپنے پورے جوش و خروش سے منانا چاہیے، ملی جوش و جذبے سے منانا چاہیے کہ جس میں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایک بڑی طاقت ہے اور ہم بطور قوم متحد ہیں. نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کو جواب منہ توڑ دینا جانتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے جی، بے شک ایسا ہی ہے کہ قوم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور اپنا یہ ایٹمی پروگرام چلایا اور اس قابل ہوئے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے آج یوکرین کا کیا حال ہے، آپ نے عراق کا حال دیکھا، آپ نے کویت کا حال دیکھا، آپ خلیجی ممالک کا حال دیکھیں جو ایٹمی پاورز نہیں ہیں وہ آج پاکستان پر ڈیپینڈ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں. اس میں آپ ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، UAE کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان اس لیے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ہمیں اس قابل بنایا اور اس کی ابتدا کی. ہمیں اس چیز کا ضرور اس برملا اظہار کرنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس کی ابتدا کی اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام حکمرانوں نے، چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق تھا، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس تمام تر صورتحال کا مظاہرہ کیا. اور اللہ کی مہربانی سے آج ہم پورے دنیا کے سامنے فخر سے بات بھی کر سکتے ہیں اور فخر سے ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عاطف امان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور تمام تر چیزوں سے آپ نے وہ کیا. ریزے، آپ نے عید کیسے منائی ہے؟ آپ نے بتایا نہیں ہے، کیا کون سے کپڑے کس طرح کے پہنے تھے، کہاں کہاں گئے، گوشت کتنا کھایا ہے آپ نے؟ مطلب کیا سر بڑی عید کی تو ایک علیحدہ خوشی تھی، لیکن جو یہ 28 مئی کی خوشی ہے یہ میں نے دیکھا لاہور میں طرح طرح جگہوں مطلب سڑکوں پہ، خاص کر یہ لبرٹی چوک میں اسے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. کیونکہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو طاقت ہے جو انہوں نے ہمیں دی، ہمارے پاکستان کو جو عظیم تحفہ میں کہوں گی جو بخشا، اور ہمارے پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان رہ چکے ہیں، اس کو بڑے ہی پرجوش طریقے سے ان کی اس یاد میں منایا جاتا ہے. اور رات کو تو لاہور کے مناظر کیسے منائی ہے آپ نے؟ میں نے یوم تکبیر نہ پوچھا ہی نہیں، میں تو اب عید کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کل کس طرح کے کپڑے پہنے تھے، کلر کے کپڑے پہنے تھے. آج تو آپ نے بلیک پہنے ہوئے، آج آپ بلیک کس چکر میں پہنے؟ سر عید تو ہم نے نیلے کلر میں ہی گزار دی، اور گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر قربانی کے بعد جتنا گند ہوتا ہے اس کو صاف کرنے میں گزاری ہے. لیکن میں پنجاب حکومت کو کریڈٹ دوں گا جس طرح انہوں نے تمام جگہ کے اوپر اس دفعہ باقاعدہ طور پر آپریشن کلین اپ شروع کیا ہوا ہے. بہرحال ہم تو عید مناتے ہیں اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، گوشت کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ خوشیاں مناتے ہیں. لیکن ہمارے مہربان، ہمارے محافظ، وہ کس طرح عید مناتے ہیں؟ ذرا ایک ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس پر بات کریں گے. جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے. تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہیں، تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہیں. یہ دھرتی ماں ہماری ہے، یہ مٹی جان سے پیاری ہے، اس کی حرمت کی خاطر ہم نے ہر سانس بھی واری ہے. سبز حلالی پرچم کی قسم، یہ شان نہ جھکنے پائے گی. دشمن کی ہر سازش آخر خاک میں ملتی جائے گی. ہم پاک فوج کے سپاہی ہیں، عزم ہمارا بنیادی ہے. وطن کی خاطر جینا مرنا ہم سب کی پہلی آبادی ہے. عید قربان کا پیغام
हमें एहसास सिखाने आया है। वतन पे कुर्बान होना हमने दिल से अपनाया है। हम सुन्नत इब्राहिमी अपने घरों में अदा करना, हम सरहदों पे रह के अपने फराइज का हक अदा करेंगे। हर मौसम में, हर आंधी में हम डट कर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की खातिर खून के दीपक जलते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये नारा दिल से निकलेगा। जब तक हम महाफिज हैं, वतन का परचम पाकिस्तान ऊंचा हमेशा रहेगा। जिंदाबाद। ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और पाकिस्तान के इन मुहाफ़िज़ों ने हमेशा ईद हो, कोई भी और खुशी हो, इन्होंने हमारी हिफाजत के लिए अपनी छुट्टियां नहीं की, बल्कि वहाँ पर खड़े होके हमारी हिफाजत की है। और शायद इन्हीं की मरहून मन्नत हम सुकून से सोते हैं और सुकून से तमाम इवेंट्स अपने मनाते हैं। आज हम ईद मना रहे हैं, आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। इसी तरह हम तमाम तर जितने भी हमारे रोज़ शब रोज़ हैं, अपनी खुशियों में हम पुरमसरत तरीके से हम मनाते हैं। तो अलीज़े, आपने घबराना नहीं है। कल आपने तीसरा दिन है, कल आपने रेड सूट पहनना है और अपनी ईद को बेहतरीन तरीके से मनाना है। ये ब्लैक सूट जो है ना, ईद वाले दिन आपको सूट नहीं करता। वो कहते गाना है ना, तेनू सूट करता थे, ए तेनू सूट नहीं करता पे। बहरहाल जी, खुश रहें, आबाद रहें, ईदें मनाएं और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनको कभी ना भूला करें दुआओं में। पाकिस्तान की जो हमारे पहरेदार हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी ईद कुर्बान कर कर हमारे लिए हिफाजत का बायस बनते हैं, उनको कभी ना भूला करें। उनको दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत और मजीद जिंदगी दे कि वो हमारी इसी तरह हिफाजत करते रहें और वो खुद भी महफूज रहें। वो महफूज हैं तो समझ लें कि हम महफूज हैं। हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अगर खुशी से दिन मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, तो यकीन करें ये उनके मरून मन्नत हैं। लेकिन दुश्मन जो है वो कभी वो मौका नहीं चूकने देता, क्योंकि जब हमारे पास ईद होती है, आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जो गुज़श्ता ईद शुरू हुई, तभी ये जंग शुरू हो गई थी। वो ना रमजान का ख्याल करते हैं, ना ईद का ख्याल करते हैं, ना किसी और त्यौहार का ख्याल करते हैं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारी पाक फोर्सेस, हमारे जवान, वो हमेशा हमारी हिफाजत के लिए मामूर रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए जिस तरह दुआ करते हैं, अपने बड़ों के लिए जिस तरह दुआ करते हैं, इसी तरह हमारे उन मुहाफ़िज़ों के लिए दुआ किया करें जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी निगहबानी कर रहे होते हैं और हम खुशी से पूरी जिंदगी आज़ादी से गुजार रहे होते हैं। लीजिए, आप भी दुआ कर दें। जी बिल्कुल, मैं भी दुआ करूंगी और उसी के साथ में हमारे देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनसे भी कहूंगी कि स्पेशली इन लोगों के लिए दुआ की जानी चाहिए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमें इजाजत दीजिए, ईद मनाइए अपनों के संग और दुआओं में हमें भी याद रखिए और अपने मुआवजों को भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज।